بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع سی وی ہے کہ عربی میں ہم سی وی کیسے لکھیں گے۔ تو اس میں ہم اب سی وی کا آپ کو طریقہ بتاتی ہوں۔ میں نے ایک اپنی لفظی سی وی تیار کی ہے۔ آپ کی اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ نے اسی طرز پہ اپنی سی ویز بنانی ہیں اور وہ مجھے سینڈ کرنی ہے، اور پھر میں ان کو درست کروا کے تو پھر ہم ان کو باقاعدہ اسائنمنٹ کے طور پر محفوظ رکھیں گے، لہٰذا ان کو محفوظ رکھیے گا۔ جیسے ہی کالج کھلتے ہیں یا میرا چکر لگتا ہے تو میں آپ لوگوں کو اطلاع دے دوں گی، تو آپ اسائنمنٹس مجھے جمع کروا دیں۔ تو سی وی میں سب سے پہلے ہم کیا لکھتے ہیں؟ جیسے کہ انگلش میں آپ نے اکثر سی وی دیکھی ہوگی۔ سی وی جب ہم کسی ملازمت وغیرہ کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں سی وی دینا ہوتی ہے۔ تو سی وی میں ہماری تمام ڈیٹیلز موجود ہوتی ہیں، ہمارا نام، ہمارا پتہ، ہمارے فون نمبر، ہماری ڈگریز کی ڈیٹیل کہ ہم نے کون کون سی ڈگریز کر رکھی ہیں، ہمارے پاس کون کون سے تجربے موجود ہیں، ہمارے پاس کون کون سی ڈپلومے وغیرہ موجود ہیں۔ یہ ساری ڈیٹیلز ہم سی وی میں لکھتے ہیں۔ چلیں ہم ایک سی وی کا طریقہ دیکھتے ہیں۔ آپ کے سامنے المعلومات الشخصیہ یعنی ذاتی معلومات، اس میں سی وی جب آپ سٹارٹ کریں گے تو اس میں پہلا پورشن آپ رکھیں گے معلومات الشخصیہ۔ اس میں اگر آپ کو کوئی لفظ سمجھ نہیں آ رہا تو آواز پہ فوکس کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے۔ معلومات الشخصیہ یعنی شخصی معلومات، ذاتی معلومات۔ اسم الاول یعنی جس کو ہم کہتے ہیں سر نیم، پہلا نام، نام کا پہلا حصہ، تو وہ میں نے اپنا نام لکھا ہے، یہاں پہ آپ اپنا نام لکھ سکتے ہیں۔ اسم الوالد، باپ کا نام۔ تاریخ المیلاد، میلاد کا مطلب ہوتا ہے جب آپ پیدا ہوئے، ولادت سے۔ تاریخ المیلاد یعنی پیدائش کی ڈیٹ آف برتھ، پیدائش کی تاریخ۔ تو اس میں آپ عربی کا سٹائل صرف اتنا ہے کہ آپ دائیں سے بائیں لکھیں گے، یعنی سب سے پہلے آپ لکھیں گے ڈیٹ، پھر مہینہ اور پھر سال، سن۔ تو 11/9/1982 میری ڈیٹ آف برتھ ہے، تو میں نے اس کو 11 پہلے لکھا، 9 بعد میں اور 1982 بعد میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہم میم ڈالتے ہیں، اس کے ساتھ ہم میم آئین نہیں ڈالتے، عیسوی نہیں لکھتے، عربی میں میلادی لکھتے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے، ٹھیک۔ تو 1982 میلادی ہو جائے گا۔ محنت الوالد، والد صاحب کیا کرتے ہیں، ان کا پیشہ۔ تو ان کا پیشہ کیا ہے؟ میرے تو استاد تھے، الاستاذ۔ آپ کو پیشے لکھوائے گئے ہیں، آپ ان میں سے منتخب کر لیں جو آپ کے والد کا پیشہ وہ وہاں پہ لکھیں گے۔ اس کے بعد آ گیا القبیلہ، یعنی آپ کی کاسٹ کیا ہے، آپ کی ذات کیا ہے، تو وہ میں نے لکھا ہے گیلانی یعنی جیلانی۔ الجنسیہ، اچھا جنس سے آپ اس شبے میں نہ پڑ جائیے گا کہ اس سے مراد شاید آپ کی جینڈر ہے، تو یہ جینڈر نہیں ہے، بلکہ جنسیہ کا مطلب ہے شہریت، آپ کہاں کے شہری ہو۔ تو پاکستانیہ، ہم پاکستانی ہیں۔ پھر اس کے بعد آ گیا العنوان الدائم۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے شناختی کارڈ پر بھی اور آپ کی باقی جتنے ڈاکومنٹس ہیں ان پر ایک مستقل پتہ ہوتا ہے۔ تو العنوان پتہ، ایڈریس، الدائم مستقل پتہ، دوام سے دائم۔ رقم المنزل، رقم کہتے ہیں نمبر کو، منزل گھر کا نمبر یعنی ہاؤس نمبر، میں نے 122 لکھا ہے، یعنی 122۔ پھر حیو مقبول، کالونی کے لیے لفظ، محلے کے لیے حیون کا لفظ آتا ہے۔ بہاول پور لکھ لیں یا بہاول بر لکھ لیں۔ اس کے بعد آ گیا العنوان المؤقت، یعنی موجودہ پتہ، جو اس وقت موجود ہے وہ پتہ۔ تو وہ اگر تو آپ کا سیم ہے تو آپ لکھ دیں گے
نفس العنوان، نفس العنوان، اور اگر سیم نہیں آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں. المرحلہ الدراسیہ، اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، میرے لیے تو چونکہ یہ ارریلیونٹ تھا اس لیے میں نے اس کے آگے ڈاٹس لگا دیے ہیں، لیکن جیسے آپ ہیں تو آپ کس میں بکالوریوس، بکالوریوس یا بکالوریا دونوں طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں. بکالوریا یعنی گریجویشن پہ آپ کے لیول پہ ہو آپ. اور یاد رکھیے گا بی ایس آنر کو بھی انٹرنیشنل لینگویج میں بکالوروس ہی کہا جاتا ہے. رقم جواز سفری، پاسپورٹ نمبر، ظاہر آپ کے پاس یہ موجود نہیں ہوگا، زیادہ امید یہی ہے، تو اس کو خالی چھوڑ دیں. اس کے ساتھ ایک میں نے ایک چیز ایڈ نہیں کروائی، تو رقم بطاقہ الشخصیہ، رقم نمبر، بطاقہ کارڈ، الشخصیہ ذاتی کارڈ یعنی شناختی کارڈ کا نمبر، وہ آپ سب سے اوپر بھی نوٹ کر سکتے ہیں اور وہ عنوان کے بعد رقم جواز سفر سے پہلے کر لیں. رقم بطاقہ، با قا الف قاف تا، بطاقہ الشخصیہ الف لام شین، جیسے اوپر شخصیہ لکھا ہے سیم اسی طرح سے بطاقہ ساتھ. میں ویسے آپ کو لکھ کے سینڈ کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو اس میں مشکل پیش نہ آئے. اس کے بعد آ گیا عدد افراد الاخوہ، یعنی کتنے آپ کے بھائی ہیں، کتنے بہن بھائی ہیں. تو اثنان، دو، آپ اپنی مرضی کے مطابق لکھ سکتے ہیں کہ اثنان اخواتن و اثنان اخواتن و، مطلب آپ کے بہن بھائی کتنے. یہاں پہ اخوہ سے مراد بھائی اور بہن دونوں ہیں. الدیانہ، آپ کی دین کیا ہے. الدیانہ تو دین آپ کا کیا ہے. مسلمہ، آپ مسلمان ہیں. اس کے بعد آ گیا اگلا خبرہ التدریسیہ، خبرہ کہتے ہیں مہارت کو، التدریسیہ پڑھانے کی مہارت، تدریسیہ دو یا آئیں گے اس میں. خبرات التدریسیہ پڑھانے کی کا تجربہ کتنا ہے. یہاں پہ آپ نے تجربہ لکھنا ہے، وہ آپ کا اگر کسی اور چیز میں ہے تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں. چونکہ میرا تدریس کا تجربہ ہے تو میں نے تدریس کا لکھ دیا. تو ثمانیۃ سنوات، یعنی میں نے اس کا کتنا لکھا ہے، میں نے اس کے 8 سال لکھے ہیں. اس کے بعد الوضع العائلی، یعنی آپ کا جو مارٹیل سٹیٹس ہے، آپ کا جو سٹیٹس ہے اس حوالے سے، شادی شدہ غیر شادی شدہ ہونے کے حوالے سے وہ کیا ہے. تو میں نے الوضع العائلی تو میں نے لکھا ہے متزوجہ، ظاہر میں شدہ ہوں. اور آپ اس میں غیر متزوجہ، غیر غین یا را، غیر متزوجہ لکھ سکتی ہیں. پھر اس کے بعد آ گیا رقم التلفون، رقم الہاتف بھی لکھا جا سکتا ہے، رقم التلفون بھی لکھا جا سکتا ہے. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ جیسے اردو میں بہت سارے انگریزی کے لفظ شامل ہو گئے ہوئے ہیں، اسی طرح عربی میں بھی جو مشہور ایجادات کے الفاظ ہیں وہ ایز اٹ از شامل ہو گئے ہوئے ہیں. تو رقم التلفون بھی درست ہے، اور اس کے آگے آپ ٹیلی فون کا نمبر لکھ دیں گے. الحوایات، یعنی آپ کے جو گولز ہیں وہ کیا ہیں. اکثر جب ہم سی وی لکھتے ہیں تو اس میں ہم لکھتے ہیں کہ ہمارے آگے ارادے کیا ہیں، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، ہماری آگے امیدیں کیا ہیں، یا ہم کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں. تو اس کو ہم لکھیں گے الحوایات کے انڈر. میں نے اس کے آگے کچھ نہیں لکھا، آپ اپنی مرضی سے لکھ دیں جو آپ کا ذہن ہو. آپ تدریس میں جانا چاہتے ہیں، آپ ایک اچھے بزنس وومن بننا چاہتی ہیں آپ، اور یا اینڈ سو آن، جو بھی آپ کا ذہن ہے اس کے حوالے سے آپ اس میں کر سکتے ہیں. اس کے بعد آ گیا المؤہلات العلمیہ، مؤہلات العلمیہ یعنی آپ کی علمی سٹیٹس، آپ کی علمی اہلیتیں کیا ہیں.
آپ علمی اعتبار سے آپ کے پاس کون کون سی ڈگریز موجود ہیں. تو اس میں آپ اس کی 4 کیٹیگریز بنائیں گے. سب سے پہلے اوپر المرحلہ، کہ کس مرحلے کی، یعنی اس کا لیول کیا ہے. آپ نے پرائمری کیا، آپ نے مڈل کیا ہے، آپ نے انٹر کیا ہوا ہے، آپ نے بکالوریوس کر لیا ہوا ہے، یا آپ ماسٹرز ہو یعنی ماجستیر کر چکے ہیں آپ. تو یہ آپ سارا کچھ المرحلہ میں لکھیں گے. اس کے بعد اگلی جو آپ کی ٹاپک ہے وہ، یعنی جو آپ کی ہیڈنگ ہے وہ آئے گی جہت الدراسیہ، یعنی آپ نے کہاں سے پڑھا ہے، آپ کے انسٹیٹیوشن کا نام آئے گا یہاں پہ. پھر الدرجہ، کس ڈویژن میں پاس کیا، فرسٹ ڈی، سیکنڈ ڈی، تھرڈ ڈی. پھر اس کے بعد السنہ الدراسیہ، السنہ سال، الدراسیہ یہ جہت الدراسیہ، اگر دراسیہ سمجھنا ہے تو جہت الدراسیہ میں دراسیہ دیکھ لیجئے گا. السنہ الدراسیہ یعنی پاسنگ ایئر، پڑھنے کا ایئر جو آپ کا تھا، جو آپ کا سیشن تھا وہ کون سا تھا، کس سال میں آپ نے پاس کیا. سیشن کی بجائے جس سال میں آپ نے پاس کیا وہ لکھا جاتا ہے. تو اس میں اب مراحل ہیں، چونکہ عام طور پر تو ہم شروع کرتے ہیں، 2 طریقے ہوتے ہیں ان کو فل کرنے کے. آپ سب سے چھوٹی ڈگری سے سب سے اوپر جائیں یا سب سے بڑی ڈگری سے سب سے نیچے جائیں. یعنی یا تو آپ عام طور پہ ہمارے ہاں جو سی ویز بنتی ہیں اس میں چھوٹے مراحل کا ذکر نہیں ہوتا، ہم میٹرک سے شروع کرتے ہیں. لیکن جو چھوٹے لیول کی جابز ہوتی ہیں ان کے لیے ہم میٹرک، مڈل، یہ پرائمری، مڈل، ان کا بھی ذکر کرتے ہیں. لہٰذا ہم ساروں کا ہی ذکر کریں گے آپ اپنی سہولت کے مطابق. ویسے بھی ظاہرہ بھی آپ بکالوریہ تک پہنچے ہیں تو آپ اپنی پرائمری، مڈل اور ان کا ساروں کا ذکر کریں گے. تو اس کے لیے الابتدائیہ یعنی پرائمری، المتوسطہ مڈل، الثانویہ العلمیہ، الثانویہ العامہ. الثانویہ العامہ جو ہے یہ ان کے ہاں جو ثانویہ ہے، ثانوی تعلیم ہے، یہ 2 سالوں تک ہوتی ہے. یعنی 2 سال میٹرک کے اور 2 کلاسز پہ مشتمل، 2 سال اور 2 انٹر کے، ان پہ مشتمل ہوتی ہے. ہم اس کو ثانویہ عامہ اور ثانویہ خاصہ کی سے علیحدہ کر لیتے ہیں، لیکن بہرحال ثانویہ سے وہاں پہ مراد ہوتا ہے، یعنی عربی زبان میں ثانویہ سے مراد ہوتا ہے انٹر. یہ آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ اس سے مراد ثانویہ سے کیا مراد ہوگا. پھر اس کے بعد آتا ہے بکالوروس یا بکالوریہ، دونوں طرح سے. پھر ماجستیر، ماسٹرز یعنی. تو اس میں ہم جہت الدراسیہ، یہاں پہ آپ کا جو بھی اسکول کا نام تھا، مدرسہ اور اسکول کا جو بھی نام تھا، تو مدرسہ الابتدائیہ بہاولپور، فرید گیٹ اینڈ سو آن، اپنے اپنے حساب سے. پھر اس کے بعد درجہ آپ کا کیا تھا، درجہ الاولیٰ پہلا ہو گیا، الثانویہ دوسرا ہو گیا یعنی سیکنڈ ڈویژن ہو گئی، الاولیٰ پہلی ڈویژن ہو گئی، اور الثالثہ تھرڈ ڈویژن ہوگی. ویسے تھرڈ ڈویژن تو کسی کی نہیں ہوگی کیونکہ تھرڈ ڈویژن پہ آگے داخلہ نہیں ملتا. اور سنہ دراسیہ یعنی کس ایئر میں آپ نے کیا ہے، کس ایئر میں کیا ہے. مثلا بالفرض آپ نے کیا ہے 2009 میں کیا ہے، تو آپ سنہ دراسیہ یہاں پہ 2009 لکھ دیں گے، یعنی 2009. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ گیا المتوسطہ، مڈل آپ نے کب کیا ہے، کس اسکول سے کیا ہے، پھر اس کا آپ نے اس میں سے کیا ڈیو حاصل کی اور اس کا سال کون سا تھا. اسی طرح سے آپ نے انٹر کہاں سے کیا ہے. آپ اس کو ثانویہ عامہ اور خاصہ سے علیحدہ علیحدہ کر سکتے ہیں کہ میٹرک جو ہے وہ آپ اس کو لکھ دیں کہ کس اسکول سے کیا ہے اور انٹر کس کالج سے کیا ہے. پھر آ جائے گا بکالوریہ، تو بکالوریہ جو ہے وہ آپ اس میں لکھ دیں گے کب سے کب تک. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارا اگلا جو ہے اینڈ پہ، یہ تو ہل گئی ہے تصویر، المؤہلات الاضافیہ، یعنی آپ کی جو ایکسٹرا کریکولم کی اس کے علاوہ آپ کی موجود ہیں کوئی آپ کے پاس ڈگریز وغیرہ، ڈپلومے وغیرہ آپ نے کیے ہوئے ہیں، تو ہاں ہم اس کو المؤہلات الاضافیہ کے نام سے پکاریں گے. تو اس میں جیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی پرائز جیتا ہو تو وہ جائزہ، تو یا آپ نے کوئی
قرآن کے ترجمے کی ڈگری حاصل کی ہوئی ہے یا آپ نے کوئی کمپیوٹر کورس کیا ہوا ہے تو وہ ساری اس میں آئیں گی. تو اس کیٹیگری میں کم لوگوں کے پاس ہی آئیں گی. تو آپ شخصی طور پہ یعنی علیحدہ علیحدہ ذاتی طور پر ذاتی حیثیت میں وہ مجھے واٹس ایپ کر دیں گی اپنی، تو میں آپ کو اس کا عربی ترجمہ بتا دوں گی. آپ اس کو اپنی سی وی میں ایڈ کر کے یہ سی وی مجھے سینڈ کریں گی. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. جو چیز سمجھنا ہے واٹس ایپ پہ پوچھ لیجیے گا.